جو کہ دعا کا موضوع ہے اور صحیفہ سجادیہ حضرت آغا امام سجاد زین العابدین علیہ السلام، تو ان کی دعاؤں کو انشاءاللہ مختصر ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب کے جو اس کا تجزیہ ہے یا ان کے جو حاشیے ہیں ان دعاؤں کے بارے میں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو بہت ساری باتیں، اخلاق بھی اسی میں آپ سیکھیں گے، عقائد بھی اسی میں آپ سیکھیں گے، کچھ تاریخ بھی آپ اسی میں سیکھیں گے، کچھ بہت ساری باتیں جو آپ کو معلوم نہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. ایک پیراگراف کل ہم نے پڑھا، اگر آپ لوگوں کے پاس ہیں حتماً پڑھ لیا کریں باترجمہ صحیفہ سجادیہ. کل ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا ہے جس میں آقا امام سجاد علیہ السلام نے حمد الہی کے ضمن میں خداوند متعال کا اول و آخر ہونا بیان کیا، اور اس کے بعد مخلوقات کو اپنی مشیت کے مطابق خلق کرنا بیان کیا، پھر اپنے ارادے پہ اور محبت کی راہ پہ لوگوں کو ڈال دیا اور چلا دیا، اور جو ہیں سب کے لیے رزق مقرر کر دی، اور خداوند متعال نے پھر ان کے لیے جو ہے زندگی معین کر دی، عمریں خداوند متعال نے معین کر دی، اور اس مدت معینہ کی طرف انسان اپنی زندگی گزار کے، اپنی زندگی کے سالوں کو گزار کے اس کی طرف انسان چلا جاتا ہے، اور ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ زندگی کی حیات کی یہ مدت ختم ہو جاتی ہے. تو خداوند ہمیں انسانوں کو اٹھا لیتا ہے تاکہ اچھے لوگوں کو اچھائی کی جزا دیں اور برے لوگوں کو برائی کی سزا دیں. یہاں تک کل عرض کیا، اور آخری جملہ کل عرض کیا کہ آقا امام سجاد نے فرمایا کہ تقدست اسماء، اس کے نام مقدس ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، اس کی نعمتیں ظاہر ہیں، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، وہ انسانوں کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ضرور کرے گا. تو آج دوسرا پیراگراف اسی جو ہے حمدیہ جو ہے حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں، اس پیراگراف کے بعد فرمایا والحمد للہ الذی، دوبارہ حمد شروع کیا. حمد ہے، ستائش ہے، حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعہ واسبغ علیہم من نعمه المتظاہرہ. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، اگر وہ ہمیں یہ معرفت نہ دیتا، لو حبس عن عباده معرفت حمدہ، اس کی حمد اور شکر گزاری کی معرفت ہمیں نہ ہونے دیتا، وہ علامہ ابلاہم من مننہ المتتابعہ، ان پہ ہم عطیوں پہ جو اس نے دیے، مسلسل نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں، مسلسل کو سمجھا کریں، ہمیں نعمتیں مسلسل ملتی رہتی ہے، لگاتار پے در پے بلا فاصلہ، ان کی فاصلہ نہیں ہے، زندگی مسلسل خدا کی طرف سے ملتی آ رہی ہے، اور اب بھی مل رہی ہے، اب بھی وہاں سے زندگی آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک بجلی کے راؤ کی طرح، بجلی کے کرنٹ کی طرح مسلسل ملے، جب تک مسلسل ہے روشن ہے، جیسے ہی ایک سیکنڈ بند ہو جائے ساری روشنی ختم ہو جائے. اسی طرح سے مل رہی ہے خدا کی طرف سے سب کچھ نعمتیں، اس پر خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے. خداوند اگر اس کی معرفت نہ دیتا، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ، اور ان پے در پے نعمتوں پہ جو اس نے فراوانی سے بخشی ہے ان پہ خدا کی حمد و ثنا اور حمد و شکر کی معرفت نہ دیتا خداوند، تو کیا ہوتا؟ لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، تو لوگ خدا کی نعمتوں کو کھا لیتے لیکن اس کی حمد و ثنا نہ کر سکتے. بہت بری بات ہے کہ ہم کھائیں اور شکر بھی نہ کریں. لہذا تو لوگ جو ہیں ان نعمتوں کو استعمال تو کر لیتے چونکہ نعمتیں تو مل رہی ہیں، لیکن حمد و شکر کی معرفت نہیں ہے تو کسی کا شکر ادا نہ کرتے، تو حیوانات کی طرح کھا لیتے اور منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ، اس کی نعمتوں میں تصرف کر لیتے، فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، لیکن خدا کی حمد نہ کرتے. وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ، اور
جو ہیں فارغ البالی سے خداوند متعال کے رزق میں زندگی تو بسر کر لیتے ہیں، خدا کی نعمتوں میں کھو جائے. اس طرح بعض لوگ نعمتوں میں بالکل کھوئے ہوئے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ نعمتیں خدا کی طرف سے، شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ خدا کی حمد و ثنا کی معرفت ہمیں نہ ہوتی تو خدا کی نعمتیں تو کھا لیتے ہیں، وافر مقدار میں خدا کی نعمتوں کو سے استفادہ کرتے اور فلم یشکروہ، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہ کرتے. یہ بہت بری بات ہے کہ ہم کھائیں اور شکر ادا نہ کریں. وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اگر ایسا ہوتا، سوال ہوگا کہ اگر ہم کھا لیتے شکر ادا نہ کرتے کیا ہوتا؟ جس طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری نمازوں سے کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ خدا کو نمازوں کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کو ہمارے حمد کی ضرورت ہے. وہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں. دینے والے کو ضرورت نہیں ہے کہ شکریہ ادا کریں، یہ فقیر کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اگرچہ وہ چاہیں لے لیں اور شکریہ ادا نہ کریں چلے جائیں، لیکن فقیر کا وجدان ایسا ہے، لینے والے کا، گدھا کا وجدان ایسا ہوتا ہے کہ جب جس سے لے لیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اگر نہیں کریں گے اپنے اندر وہ مضطرب رہتا ہے. اسے ضرورت ہے تاکہ اور نعمتیں لے لیں، شکریہ ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تمہیں اور دے دوں گا. لہذا تمام چیزیں، عبادتیں انسانوں کی ضرورت ہے نہ خدا کی. ہمیں اپنی تربیت کے لیے اس کی نماز، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم خدا کی حمد و ثنا نہ کرتے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرتے تو کیا ہوتا؟ سوال ہوگا کہ کیا ہوگا آخر ہم اگر خدا کے شکر ادا کریں نہ کریں کیا؟ اگر ایسا ہو تو وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اگر ہم کھاتے اور شکر نہ کرتے لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ، ہم انسانیت کے حدود سے نکل جاتے ہیں، یعنی ہم حیوان ہو جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں. آپ انسان ہیں اور اشرف المخلوقات، آپ کے اشرف المخلوقات ہونے کی نشانی یہی ہے، آپ کے انسان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانے، بھئی یہ نعمتیں کون دے رہا ہے کیا کہ میں اس کا شکر ادا کروں. یہ انسانیت کی نشانی ہے، شکر نہ کرنا حیوانیت کی نشانی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں اگر ہم کھاتے اور شکریہ ادا نہ کرتے تو پھر ہم انسانیت کے حدود سے نکل جاتے. کہاں پہنچ جاتے؟ الی حد البہیمیہ، ہم حیوانیت کے حدود میں داخل ہو جاتے، جانوروں کے حدود میں داخل ہو جاتے. ہم لوگ چوپایوں کے حد میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، یعنی ہم ہو جاتے ہیں دو پایا حیوان، جانور. فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ، ایسے ہو جاتے کہ جس طرح خدا نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ نہیں ہیں مگر جانوروں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہم وہ بن جاتے ہیں. تو یہ حمد و ثناء الہی، یہ شکر و سپاس الہی بجا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ جو ہیں حدود انسانیت میں داخل ہیں. اگر یہی چھوڑ دیں، شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیں، حمد و ثناء الہی چھوڑ دیں، عبادت چھوڑ دیں، ہم داخل ہو جائیں گے اپنے انسانی حدود سے نکل جائیں گے، حیوانیات کے حدود میں، جانوروں کے حدود میں داخل ہو جائیں گے. تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم حیوانات سے بدتر ہو جائیں گے. چونکہ حیوانات کے لیے یہ تکالیف نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ وظائف ان کے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہے. یہ وظائف خود ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے ہماری ذمہ داری ڈالی ہے. کچھ سمجھ کے آپ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں اگر ایک بندہ لاپرواہ ہے، دفتر بند نہیں کرتا، کمپیوٹر بند نہیں کرتا، لائٹیں بند نہیں کرتا، چولہا بند نہیں کرتا، کاغذات نہیں دیکھتا، تالا نہیں لگاتا، آپ کبھی بھی دفتر کی ذمہ داری اسے نہیں دیں گے چونکہ غیر ذمہ دار ہے. خدا نے دیکھا انسانوں کو تمہاری ذمہ داری دے رہا ہوں میں. اتنی بڑی فضیلت خدا نے دی ہے. خدا نے تمام انسانوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا جانشین بنایا. وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ہے نا؟ اما یجیب تو پڑھتے ہو سب، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آگے کیا ہے؟ یہ جملہ نامکمل ہے ہمیشہ.
اس کے بعد کا ایک جملہ ہے اس آیت میں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ زمین پہ خلیفہ بنایا. احسنت خلیفہ، تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ قرآن میں ہے، ہم نے تمہیں خلیفے بنائے ہیں، اپنا نمائندہ بنایا ہے. ہمیں کار خدائی انجام دینا ہے، ہم خدا کے طرف سے آئے ہیں خدائی کام کرنے کے لیے. اس سے بڑی فضیلت حیوانات کو تھوڑی بنا خدا نے. ہم ذمہ دار ہیں، یعنی ہم انسان ہیں، ہم بہترین مخلوق ہیں، یعنی خدا کی نظر میں آپ کی حیثیت ہے. جب تک خداوند آپ کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے، جب تک خداوند آپ کو مشکلات میں رکھتا ہے، جب تک آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے مشکلات ہیں، پریشانی ہے، تنگی ہے، آپ سمجھیں ابھی تک خدا کی توجہ ہے تمہاری طرف. جس نے آپ کو آزاد کر دیا، خدا نے پہنچا دیا آپ کو ایسی جگہ، ایسے ماحول میں جہاں پہ سب لاپرواہ ہیں، جہاں نہ اذان آتی ہے، جہاں نہ نماز پڑھنے پابندی ہوتی ہے، جہاں نہ شرم ہے تو نہ حیا ہے، تو آپ جہاں جائیں سمجھیں خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا ہے. وہ جانور جو جگہ جگہ ہر جگہ چرتا پھرے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ لاپرواہ ہے. یعنی وہ بھٹکا ہوا جانور ہوتا ہے جو ہر جگہ چرے، ہر جگہ کھائے، ہر جگہ سوئے. وہ جانور جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ آوارہ ہے. انسان بھی اسی طرح سے، اگر جب تک آپ کو خداوند تھپکی نہ دے، جسے فارسی میں کہتے ہیں پس گردنی نہ ہو، سمجھیں کہ آپ کو خدا نے آزاد کر، جب آزاد کرے سمجھو نکل گئے. خدا نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا، دیکھو یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ جو چاہے کرو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے. 10ویں پارے میں سورہ براءت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، خداوند متعال کی طرف، رسول کی طرف سے بیزاری، اعلان بیزاری. خداوند جب بیزار خود کے چھوڑ جو ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، خداوند پھر لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کی اپنی سرکشی میں، کہتے خوب سرکشی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جب آپ پریشان ہیں، جب آپ گرفتار ہیں، جب آپ کے پاس ٹینشن ہے، جب آپ کے پاس مصائب ہیں، مشکلات ہیں، مرگ و میر ہیں، تنگی ہے، سمجھیں خداوند آپ کو کھینچ کے رکھ رہا ہے، آپ کو آگے جانے نہیں دے رہا. ابھی تک خدا کی توجہ ہے آپ کی طرف. جس دن یہ ساری چیزیں پریشانی ختم ہو جائیں، سمجھیں خدا نے آپ کو چھوڑ دیا. جی ہاں، جب تک آپ کے خدا نے ذمہ داری اس وجہ سے ڈال دی. تو جب چونکہ آپ انسان ہیں، ذمہ دار ہیں، لہذا یہ آپ کی نشانی ہے کہ خدا نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہے. 5 وقت تم نے میرے دربار میں آنے، حاضری دینی ہے. اگر آپ حیوان اور جانور، خدا جانوروں کو تھوڑی بلائے گا، گدھوں کو نہیں بلاتا مسجد میں کہ میرے دربار میں آ جائیں، 5 وقت میرے پاس آئیں گے، حاضری دیں گے. اگر آپ کی اہمیت نہ ہوتی، خدا آپ کو کسے بلاتے؟ دنیا میں جانور کم ہیں، جانور زیادہ ہیں، فرشتے کم ہیں، سب کچھ جنات کم ہیں. نہ، تمہاری تربیت کرنا خدا کا میری ذمہ داری ہے. میں رب ہوں، تمہاری تربیت کرنی میں نے، لہذا تمہیں ہماری تربیت کے لیے ہے. مرگ و میر بھی ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ کمی بیشی بھی ہماری تربیت کے لیے ہے. لہذا ہر حال میں خدا کا شکر گزار رہنا چاہیے. جی، تو امام سجاد نے فرمایا کہ اگر ہم اس کے حمد و ثنا نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، شکر نہ کریں، تو ہم انسانی حدود سے نکل جائیں گے اور ہم داخل ہوں گے حیوانی حدود میں. وہاں نہ حمد ہے تو نہ شکر ہے، تو نہ نماز ہے تو نہ تکلیف ہے، نہ روزے ہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں چونکہ تربیت نہیں ہے، وہاں خدا نے وہاں روبوٹ کی طرح جانوروں کو بنا کے بھیجا ہوا. جتنا بایو ڈیٹا ان کے اندر ہے اسی مطابق زندگی گزار کے ختم ہو جاتے ہیں. مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ انسان ہے کہ یہاں ابھی تم نے پڑھنا ہے. ہمیں بہت کچھ دے کر خدا نے بھیجا ہے، بہت سارے بایو ڈیٹاز آپ کو دیا ہوا وہاں سے، فطری طور پر فطری چیزیں جو آپ کے اندر خدا نے دی ہوئی ہے، اسے استعمال کرنا ہے. اب مزید چیزوں کو تم نے کشف کرنا ہے، معلوم کرنا اور آگے بڑھنا ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے ہے. لہٰذا حمد و ثناء الہی ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے. شکر گزاری بھی ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی نشانی ہے. یہ ایک پیراگراف عرض کیا. دوسرا پیراگراف بھی اسی حمد کے سلسلے میں ہم عرض کریں گے. یہ پیراگراف ذہن میں آ گیا آپ کا؟ یہ حمد و ثنا کے بارے میں، اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا. والحمد، تیسرا پیراگراف، والحمد للہ، حمد و ثنا ہے اس خدا کی، علی ما عرفنا من نفسہ، اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچانوایا ہے. اس خدا کی سنت ہمیں شکر کرنا چاہیے. خدا تیرا شکر کہ تو نے اپنی ذات کی پہچان کرا دے مجھے.
وَأَلْهَمَنَا مِن شُكْرِ، اور اپنا شکر الہام کیا ہمیں، ہمارے دل میں ڈال دیا کہ شکر ادا کریں. لہذا ایک ایک لقمہ کھاتے ہیں الحمدللہ، ایک ایک لقمہ کھاتے ہیں الحمدللہ. مومن بھائی سے ملتے ہیں کہ الحمدللہ کیا حال ہے، الحمدللہ. یہ خدا نے الہام کیا آپ کو. فرمایا اس خدا کی حمد و ثنا جس نے اپنی ذات کو کی پہچان کرائی ایک، اور اپنا شکر ہمیں الہام کیا دو. وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. ہمیں ایسی عقل دی، ہمیں ایسا شعور دیا، ہمیں ایسی تعلیم دی کہ ہمیں پتہ چلا کہ تو پروردگار ہے. ورنہ اگر جانوروں کو کیا معلوم، ظاہراً نہیں معلوم. وہ جو اپنی فطرت میں معلوم ہے وہ الگ چیزیں ہیں، ظاہراً وہ معلوم نہیں کر سکتے. خدا نے ہمیں عقل دی، شعور دی، تعلیم دی، انبیاء کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، فقہا کے ذریعے عقل و شعور دے کر ہمیں اپنی ربوبیت کے بارے میں بتا دیا کہ پروردگار وہ ہے. وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ، ہمیں ابواب علم عنایت کیا، علم کے جاننے کے دروازے، معلومات کے دروازے کھول دیے. کس کی طرف؟ بربوبیتی، اپنی ربوبیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے. وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنْ إِخْلَاصِ لَهُ فِي التَّوْحِيدِ، اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی. خدا نے ہمیں عقل دی، خدا نے ہمیں تعالیم فراہم کی انبیاء کے، اور ہم نے پہچان لیا کہ وہ جو ہے واحد ہے، اور اس میں بھی تنزیہ و اخلاص ہمیں سکھا دیا کہ ایسا واحد ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، لہذا وہ قابل حمد ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر علم دی ہے. وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ، اور ایسی جو ہے، اور اس معاملے میں شرک اور کجروی سے ہمیں بچا لیا. خدا نے علم دے کر، عقل دے کر، ہدایت دے کر خدا نے ہمیں کفر و شرک سے بچا لیا، توحید کی طرف رہنمائی کی ہماری، تو ہم ہو گئے موحد. حمدن نعمر به فی من حمدہ من خلقہ، خدایا تیری ایسی حمد ہو، ایسی ثنا کہ جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں. جب آپ زندگی گزارتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ہم میں، ایک شکر گزار ہیں، ایک ناشکرہ. خدا امام حمد فرما رہے ہیں، خداوند متعال تعریف، حمد و ثنا، خدا تیری حمد ہے، تو نے ہمیں اپنے شکر الہام کر کے ہمیں ان لوگوں میں زندگی بسر کرنے توفیق دے کہ ہم جو شکر گزار ہیں. جی ہاں، حمدن ایسی حمد نعمر به، جس کے لیے ہم زندگی گزاریں، فی من حمدہ من خلق، مخلوقات میں جو اس کے حمد و ثنا کرنے والے ہیں ان میں ہماری جو ہمارا شمار ہو اور ہم ان میں زندگی کریں. نسبق به من سبق الى رضاہ وعفوہ، اور اس کی خوشنودی اور بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں. ایسی حمد ہو، ایسی ثنا ہو جس کے ذریعے خداوند متعال کی خوشنودی اور اس کے عفو و مغفرت کی طرف بڑھنے والوں میں ہم آگے بڑھیں. تو یہ حمد و شکر ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہم کچھ لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. حمدن یضیء لنا به ظلمات البرزخ، ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں روشن ہو جائیں. برزخ آگے کی جو زندگی ہیں، جو جن چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم، جب ہم یہاں سے جائیں گے زندگی ہماری جو ہے وہاں ہماری ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. وَيُسَهِّلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمَبْعَثِ، اور ایسی ہم جس کے ذریعے ہمارے لیے قیامت کی راہیں آسان ہو جائیں. وَيُشَرِّفُ بِهِ مَنَازِلَنَا عِنْدَ الْمَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ، اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر منزلت کو بلند کر دے. ایسی حمد ہونی چاہیے. يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن جس دن ہر کسی کو، ہر ذات کو، ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست دوسرے دوست کی مدد نہیں کر سکے گا. ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. حمدن یرتفع منا
بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم. یہ پیراگراف ختم نہیں ہوا، کل ختم کریں گے.